اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب احباب کا ایک بار پھر شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف آوری کا شکریہ۔ ہمارے چیف گیسٹ جناب شیخ عاطف صاحب، ان کا تشریف آوری کا شکریہ۔ میرے انتہائی محترم دوست اور بھائی چودھری ندیم اعجاز صاحب، نعیم اعجاز صاحب، سرفراز گوندل صاحب، ارشد صاحب، ناصر صاحب، پھر ارشد چائے والا صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، سبتین صاحب، حیدر صاحب، سارے محترم افراد جو یہاں موجود ہیں، الحمدللہ وہ اس خوبصورت سفر کے خوبصورت ساتھی ہیں جن کی شب و روز کی محنت اور اللہ پاک کی عطا کی ہوئی نصرہ کے ساتھ آج ہم یہاں تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر کا اپنے مین گیٹ سے، جو ہمارا پہلا مین گیٹ تھا، اس سے سفر طے کر کے آج یہاں ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو شاید باہر سے کوئی ڈھونڈنے لگے تو یہ جگہ اس کو بڑی مشکل سے ملے، اتنی اندر ہے سائٹ کے۔ اور یہ آج ہم نے خصوصی طور پہ یہ جگہ کی سلیکشن کی کیونکہ یہاں سے آگے ابھی مزید جتنا سفر آپ نے پیچھے کیا ہے اتنا سفر ہم نے آگے انشاءاللہ طے کرنا ہے۔ اور جو نعیم اعجاز صاحب کی پلاننگ میں پچھلے 3-4 دنوں سے اور ندیم بھائی کی شب و روز کی محنت دیکھ رہا ہوں، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ اس سپیڈ سے لگے رہے تو بہت جلد یہ جی ٹی روڈ کو انشاءاللہ ٹچ کر جائیں گے۔ اور بلو ورلڈ سٹی کے بارے میں کی گئی ہر بات جو ہم مذاق میں یہاں کرتے رہے، اللہ کی ایسی کوئی خاص کرم نوازی ہے کہ وہ بات الحمدللہ ریالٹی کا روپ دھارتی جا رہی ہے۔ اور جب سے ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا ہے، کل سے چونکہ میں شیخ صاحب کے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ ہی جو زندگی میں آنے والے نشیب و فراز اور ان کے پیچھے جو حقیقتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہماری سیر حاصل گفتگو آپس میں ہوتی رہتی ہے، تو انہوں نے مجھے کل سمجھایا کہ شیاطین کا کتنا رول ہوتا ہے ہماری زندگی میں۔ جو جب بھی کوئی خیر کا کام معرض وجود میں آنے لگتا ہے تو شیاطین اپنے طور پہ اور دنیا میں جو ان کے کمپینینز ہوتے ہیں، جو پاکستان میں بہت سارے ہیں، ان کے ساتھ مل کے وہ ایسے ایسے روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی راہ میں کہ وہ جو چینج عمران خان صاحب لانا چاہتے ہیں وہ شاید کسی بات سے ہی آئے گی، لیکن بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ یہ تہیہ کیے ہوئے ہے کہ انشاءاللہ اس ملک کی ترقی میں اور پاکستان کو دنیا میں اسلامک کنٹریز میں ایک رول ماڈل بنانے میں ہمارا کردار بحیثیت بزنس مین، انشاءاللہ بحیثیت ڈیولپرز، بحیثیت مسلمان، بحیثیت اچھا شہری اور اللہ کی بندگی کے تابع چلتے ہوئے ہم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے کہ اللہ پاک اپنی محفل میں بھی ہمارا ذکر فخر سے کریں انشاءاللہ۔ تو آج یہ دعوت جو آپ لوگوں کو دی گئی ہے وہ صرف 2 وجوہات کی بنا پہ تھی۔ انیشلی تو جی یہ جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب واز کائنڈ انف ٹو گیو اس سم ٹائم، تو ہم نے بڑے ہی شارٹ نوٹس پر یہ اصل میں جو ایونٹ ہے یہ ان کی شان میں رکھا ہے کہ وہ آئیں اور جو نشیب و فراز کے سفر ہم اپنی اپنی زندگی میں طے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھلے چھوٹے محاذ ہوں یا بڑے محاذ ہوں، اس میں جو حائل مشکلات ہوتی ہیں اس کے بارے میں جو چیلنجز ہمیں ایوری ڈے لائف میں فیس کرنے پڑتے ہیں، جو دوستوں کی دوستی اور دشمنوں کی دشمنی فیس کرنی پڑتی ہے، اس کو وہ چونکہ اس چیز کے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، عالم دین ہیں، اور انہوں نے اس موضوع کو بڑی انٹریکیسی کے ساتھ اسٹڈی بھی کیا ہوا ہے اور اپنی زندگی میں جھیلا بھی ہوا ہے۔ وہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بہت سارے مداح ہیں اور بہت سارے لوگ ان سے اپنے معاملات میں زندگی کی طرف ایک بہتر اپروچ کریٹ کرنے کے لیے رابطے میں رہتے ہیں اور ان سے رفتہ رفتہ رہنمائی لیتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے شیخ صاحب کو اور ان کی آرگنائزیشن کو پہلے تو یہاں دعوت دی ہے کہ وہ انشاءاللہ ایک انسٹیٹیوشن یہاں پہ کریٹ کریں گے، اور وہ تعلیمات جو نارمل لائف میں کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹی نہیں دیتی، اور مسلمانوں کے گھروں میں وہ تعلیم دی جانی چاہیے تھی کہ زندگی کے نشیب و فراز اور اللہ کی بندگی کے تحت رہتے ہوئے آپ نے یہ سفر زندگی کا جو چھوٹا سا سفر ہے، بہت ہی چھوٹا سا سفر ہے، جب ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے تو ہمارے بچے بھی شاید اس طرح سے ذکر کریں کہ ہم کبھی تھے ہی نہ۔ تو یہ اتنا مختصر سا سفر ہے اور اس میں ہم بھی بہت بلند بلند دعوے کرتے رہتے ہیں اور ہمارے دشمن بھی بہت بلند بلند دعوے کرتے رہتے ہیں،
تو اس مختصر سفر کے نشیب و فراز کو آپ نے کیسے گزارنا ہوتا ہے, اور اس کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ ہمارے بہت سارے احباب جو ہمارے بارے میں اچھی بری خبریں ساری سنتے رہتے ہیں اور پھر بھی الحمدللہ ایک مجسم دیوار کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, تو ان کو یہ جو نشیب و فراز ہم جھیل رہے ہیں اس کے بارے میں اپنی رہنمائی فرمائیں. آج کا خصوصی جیسے پہلے سردار صاحب نے بھی کہا, نعیم بھائی نے بھی کہا, میں آپ کی طرف سے چاہوں گا کہ سارے ایک دفعہ ہارڈ قسم کی کلیپنگ شیخ صاحب کی شان میں کریں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں. تھینک یو جی. اور دوسرا مقصد, سردار ایاز صاحب نہایت ہی محترم دوست ہیں, جب ہمارا ایونٹ کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی جو آپ اتنی بڑی اچیومنٹ کیے بیٹھے ہیں کہ اوورسیز بلاک کا میلوں پہ محیط رقبہ آپ ایکوائر کر چکے ہوئے ہیں, تو یہ بڑا اچھا موقع ہے, اس جیت کے سفر کا ایک مائل سٹون ہے اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. تو اس لیے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ جب شیخ صاحب اپنا سیشن کمپلیٹ کریں گے تو ہم انشاءاللہ یہ جو پیچھے مشینری کھڑی ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیخ صاحب دعا کرائیں گے اور انشاءاللہ یہ مشینری آج سے یہاں پہ اپنا کام شروع کر دے گی. اور اوورسیز بلاک چونکہ ایک بہت بڑا بلاک ہے تو انشاءاللہ جیسے نعیم اعجاز صاحب نے کہا اور ندیم بھائی شب و روز کی محنت سے یہ رقبہ اکٹھا کر رہے ہیں, اس میں ڈبل آپ کو جنرل بلاک سے زیادہ برق رفتاری سے انشاءاللہ یہ ڈیولپ ہوتا نظر آئے گا. جنرل بلاک میں ہم نے 90% کی کنڈیشن رکھی تھی, یہاں لوگوں کی کنوینئنس کے لیے ہم نے 50% پہ بیلٹ میں اس کا اہتمام کیا. انشاءاللہ اگلے منتھ کے اینڈ پہ ہم بیلٹ کریں گے. جنہوں نے آج لاسٹ ڈیٹ تھی, جنہوں نے اب تک اس کی سبمیشنز کر دی ہیں اور وہ ایک اچھی تعداد ہے, انشاءاللہ وہ بیلٹ میں شریک ہوں گے, ان کو ان کے پلاٹ نمبرز دے دیے جائیں گے اور اس منتھ میں ہم اس کا میپ بھی انشاءاللہ آپ کو ریلیز کر دیں گے. تو اب آپ سب کی بھرپور تالیوں میں آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ شیخ عاطف صاحب کہ وہ آئیں اور اس سفر کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر جی. تھینک یو. Oh, let me up with a